یہ بتائیے گا آج آپ مل کے آئے ہیں اپنے لیڈر کو، تو تھوڑا سا کل کی ججمنٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا اور حکمت عملی آگے کیا ہوگی اس پہ؟ جی ان کا اوبویسلی انہوں نے خوش تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ جو عوام کی طرف سے وہ شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کا کہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو زیادتی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی اس کو سپریم کورٹ نے درست کر دیا۔ یہ جو زیادتی تھی کہ سیٹیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو دی جا رہی تھیں، جن کا کوئی کسی قسم کا حق نہیں تھا ان سیٹوں پہ، وہ بھی واپس کیا، اس کا بھی شکریہ۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے، اس کا جو کردار ہے اور جو زیادتی کی پی ٹی آئی کے ساتھ، چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اس کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ممبران ہیں ان کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، از خود ریزائن کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ وہ ان کو ہٹنا پڑے۔ یہ ان کا ایک انیشل تھا رسپانس۔ یہ بتائیے، جو یہ کہا جا رہا تھا انہوں نے خط بھی لکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کے کیسز میں نہیں ہونا چاہیے، ہی شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دا بینچ، تو انہوں نے کیا اس پر کچھ ریویو کی اپنی پوزیشن؟ کیونکہ یہ تو کافی سیریس تھا، انہوں نے تو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیا تھا، ججمنٹ تو سپریم کورٹ سے ہی آئی ہے۔ جی اس پہ ریویو ابھی تک تو نہیں کیا انہوں نے، جو لاسٹ ٹائم کہا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم ہے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ۔ ان کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ ہے وہ 11 جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے، وہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے کاغذ داخل کیے تھے، وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی شمولیت کریں گے، تو یہاں چیف جسٹس صاحب بھی انکلوڈیڈ ہیں۔ لیکن جو باقی حصہ ہے کہ وہ سنی اتحاد والے بھی پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ 8 ججز نے کہا ہے، اور ان کو یہ سارا معلوم تھا کہ کس جج نے کیا کہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا سٹانس جو ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہ وہ ان کے کیسز نہ سنیں، اس پہ وہ قائم ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کی سیٹس، اگر اف دس آل گوز تھرو تو پی ٹی آئی کی سیٹس بڑھ جائیں گی، اور یہ بات سامنے آئی کہ کیا پی ٹی آئی اب پیپلز پارٹی سے کہہ کے حکومت بنانے کی کوشش کر سکتی ہے؟ اس پہ کوئی آپ کی بات چیت ہوئی؟ جی ہاں بالکل ہوئی، اس پہ بڑی کلیئرٹی تھی۔ یہ جو ججمنٹ ہے اس سے یقینی طور پہ تعداد ہے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سے ہماری تعداد اتنی نہیں بنتی کہ ہم اکیلے حکومت فارم کر سکیں یا اس حکومت کو ہٹا سکیں۔ اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگر اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تو جو ان کے دماغ میں اور جو ان کے پلان ہیں، اکنامک پلانز ہیں اور جو ریفارمز ہیں، وہ پھر وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس بار مل کے حکومت بنائیں گے۔ وہ حکومت صرف تب بنائیں گے، ان کا کہنا ہے، اگر وہ پوری طرح میجورٹی سے کر سکیں اور اپنے فیصلے خود کر سکیں، کیونکہ ان کے نظر میں جو اکنامک پلان ہے اس میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ان کو، اور اگر ساتھ آ گئی پارٹیز تو وہ نہیں کرنے دیں گی۔ اچھا تو یہ ان کا ٹھیک، اس کا مطلب کہ کسی پارٹی کے ساتھ کولیشن اور اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ارادہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی ملاقات ہوئی تھی جب عدت کیس میں وہ یعنی ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ججمنٹ کے بعد؟ نہیں، اس سے پہلے تھی، لیکن عدت کیس ہماری ڈسکشن میں آیا کیونکہ اس وقت 3 بجے تک فیصلہ آنا تھا، اور ہمارا جو کیس تھا القادر کیس جو چل رہا ہے، وہ اس کی سماعت ختم ہو گئی تھی کوئی تقریباً 2 سوا 2 بجے،
تو اس لیے اس وقت تک تو فیصلہ نہیں ہوا تھا، کہ ذکر ضرور ہوا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ اتنا یعنی کہ اہم کانا اور غلط کیس تھا یہ عدت کا، وہ یعنی کوئی کسی قسم کی ہمیں شک نہیں تھا کہ اپیل میں یہ فیصلہ آئے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. ہمیں تو بلکہ یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر کیوں لگی، کیونکہ ہماری نظر میں یہ پہلے دن ہی اپیلیٹ کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے فیصلے کو ختم کر دیتا. یہ سب کو پتا ہے کہ نیچے جو یہ فیصلہ آیا تھا جن جج صاحب نے دیا تھا الیکشن سے پہلے، وہ کتنا پریشر تھا ان کے اوپر اور کتنا انہوں نے پریشر کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا. جان میں کوئی نہیں تھی، اس لیے ہمیں کوئی اس میں کنفیوژن نہیں تھی کہ آج یہ فیصلہ آنے والا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک دفعہ ٹویٹ بھی کیا تھا، کہا بھی آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بہت مرتبہ کہ عمران خان اب نکل آئیں گے، وہ آج ہی نکلیں گے، اب فوراً نکلیں گے. تو یہ تو توشہ خانہ 2 جس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید 10 قیمتی تحائف لے کے 8 یا 10 معلوم نہیں کتنے ہیں، 10 شاید ہیں کہ اپنے پاس رکھ لی اور ان کو بیچ دیا. تو وہ کیس تو نہ کہ کیس آپ پر ریفرنس دائر ہو گیا ہے، یہ بھی کہ اس میں آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اور ان کی بیگم کو گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے نیب کی طرف سے. تو فی الوقت تو عمران خان باہر آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. عمران خان صاحب کو یہ بات کلیئر ہے یا ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ کل پرسوں وہ جلد از جلد نکل آئیں گے، اور آپ لوگوں کا بھی جو خیال ہے وہ یہی ہے یا بھی بدلا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ایک جو اگر ماضی میں دیکھیں آپ تو یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں، جیسا پرویز الہی صاحب کا تھا کہ وہ ایک کیس سے باہر نکلتے تھے تو ان کو دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا تھا. ہمیں پتا ہے کہ اس قسم کی ہوگی حرکتیں. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی کاروائی شروع ہو گئی ہوئی تھی اور ہم اس کے لیے اس کی ضمانت کے لیے آلریڈی ہم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں. اب پوزیشن عمران خان صاحب کی ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی کنوکشن نہیں، کوئی سزا نہیں. وہ سزائیں 2 ختم ہو گئی ہیں، 1 معطل ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب کے خلاف جو پورا 1 سال سے وہ جیل میں ہیں، وہ پورے 1 سال میں جتنے کیسز بنے ان سب میں تقریباً بیل ہو چکی ہے. یہ والا جو کیس ہے نیب کا توشہ خانہ والا، اس میں بھی نیب نے ابھی ریفرنس تو فائل نہیں کی، تو بیل اس میں یقینی طور پہ جلد مل جائے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب صرف چند دن کا وقت رہ گیا ہے اور اب وقت قریب آ رہا ہے، کیونکہ کیسز جو بن رہے ہیں وہ اسی قسم کے، اسی نوعیت کے ہیں کہ اس میں 100% بیلز ہوں گی. اچھا علی ظفر صاحب سوری کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کیس بنا دیں گے کہ آپ نے بکری چوری کی یا بھینس چوری کی، تو اس میں اس قسم کے کیسوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 1 منٹ میں بھی بیل عدالتیں دے دیں گی. اور اس وقت عدالتیں بڑی سیریسلی یہ ساری چیز کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب گنجائش ہے کہ بیل ریفیوز کر کی جائے گی. اچھا آپ کا خیال ہے کہ عدالت کا موڈ بدلا؟ اس پہ بھی آتے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ جو لاڈلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاڈلے اب بھی ہیں ان کے، اور وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مانگا اس سے کہیں زیادہ دے دیا گیا. ویل کم ٹو دیٹ. لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہیں کہ جیل ذرائع نے بتایا کہ نیب کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کی انکوائری میں عدم تعاون پر گرفتاری ڈالی گئی ہے. از دس کریکٹ؟ دیکھیں عدم جو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ جیل میں ہیں دونوں.